بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایمان والوں یعنی کہ یہ ایمان والوں کو خطاب ہے کہ دیکھو، یہ تو آپ نے عام سنا ہوا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، لیکن قبر کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ سوال کرے گا، وہ روز محشر ہوگا۔ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا، تو اس وقت اللہ انسان سے سوال کرے گا، تو ان کی تیاری جو ہے نا، وہ آپ ابھی سے شروع کر دیں۔ وہ تینوں سوال جو ہے نا، دیکھیں، 2 ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ یعنی کہ اللہ کے حق، اللہ کے حق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اور باقی حقوق العباد یعنی کہ بندے کے حق۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا نا، وہ بندے کے حق پہ ہوگا۔ جنت اور جہنم جو ہے نا، یہ دیکھ لینا، یہ حقوق العباد پہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے جو حقوق ہے نا، وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، تو وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈے گا نا، بھئی کون سا یعنی کہ مجھے بہانہ ملے کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں، تو وہ تو اس کی مرضی ہے، وہ معاف کر دے نہ معاف کرے۔ لیکن حقوق العباد جو ہے نا، یہ بندے کے حقوق ہیں، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ وہ بندہ ہی آپ کو معاف کرے گا۔ تو اس لیے حقوق العباد جو ہے نا، اس کی طرف زیادہ توجہ دو، یعنی کہ بندے کے حق کیا ہے، بندے کو آپ کو کیسے ملنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ آپ اگر کاروبار کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ کیسا کرنا ہے، کچھ بھی دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو یہ دھیان رکھو کہ کیونکہ ہر کام جو دنیا کا نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے آدمی سے اس کا لین دین ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی آپ کام کرتے ہیں، تو اس کی طرف یہ دھیان دیں کہ دوسرے کو میرے اس کام سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو، خوشی ہو۔ سپوز آپ اگر دکانداری کرتے ہیں تو دکان پہ بیٹھے ہوئے انصاف سے صحیح تولو، چیز اگر 1 نمبر کے پیسے لے رہے ہو تو 1 نمبر اس کو دو، پیسے 1 نمبر کے لو، دو اس کو 2 نمبر، یہ غلط۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، میں ایسے ہی گزر رہا تھا، تو وہ ریڑھی والے نے کنو رکھے ہوئے تھے، تو ایک مائی بوڑھی سی بیچاری وہ آ کر وہاں کھڑی ہوئی، تو میں بھی رک گیا۔ تو وہ اس کو کہتی ہے، پتر یہ کنو کنے دا ہی؟ میں نے کہا ماں یہی نہیں دا۔ وہ بیچاری نے یعنی کہ اس نے اپنا وہ دوپٹہ سب لیا، اس کو اوپر کیا، وہ ایک کنارے پہ اس نے وہ پیسے باندھے ہوئے تھے، اس نے وہ پیسے نکالے، اس کو دیے۔ تو جب وہ کنو پکڑنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ روک لیا، تو اس کو ایک یعنی کہ خراب کنو وہ پکڑ کے اس کو دے دیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے اس کو بولا، میں نے پھر ریڑھی والے کو بولا کہ یار، جب تم نے مرضی کے پیسے مانگے تو اس کو مرضی کی چیز دو۔ اب جب وہ چیز پکڑنے لگی ہے تو تم نے اس کو گلی سڑی دے رہے ہو۔ یہ ہے بندے کے حقوق۔
یعنی کہ جب پیسے تم نے اپنی مرضی کے لیے، چیز بھی اس کا، باہر کی دنیا میں یہی چلتا ہے نا. یہاں یعنی کہ دکانوں کے باہر یہ سبزی فروٹ یہ وہ ہر چیز پہ پرائسز لکھی ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ اٹھا لو، چن لو، کیونکہ آپ نے پیسے دینے ہیں نا. اس نے پرائس لکھی ہے کہ بھائی اس کی یہ پرائس ہے چیز کی، جیسے کنو ہے، اس نے پرائس لکھی ہوئی ہے، تو اس پرائس میں سے آپ وہ ٹوکرے میں سے اچھے کنو نکال لو. اسی لیے تو باہر کا اور پاکستان کا زمین آسمان کا فرق ہے. باہر جو یعنی کہ باہر کی دنیا ہے، یہ کیوں لوگ آگے جا رہے ہیں؟ یہ حقوق العباد کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ حقوق اللہ میں مار کھا گئے، لیکن حقوق العباد کو یہ بڑا آگے رکھتے ہیں. تو پھر دیکھیں اللہ نے کیا کہا کہ یہ جو ہیں نن مسلم، جن کو آپ کافر کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے اس دنیا میں سب کچھ ہے، جو یہ کریں گے میں یہاں ان کو دوں گا، لیکن آگے آخرت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو ابھی دیکھ لو یہ سارے غیر مسلم ہمارے سے کتنے آگے ہیں. کیوں؟ وہ اچھا کرتے ہیں، اللہ ان کو اچھا دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو اس لیے وہ دیکھ لو نا، وہ سپر پاور بھی ہیں، دنیا میں سب سے آگے ہیں. کیوں؟ وہ اچھا کرتے ہیں، اللہ ان کو یہاں اچھا دے رہا ہے. آگے کا معاملہ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے کچھ نہیں، وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے. لیکن یہاں تو یہ آپ کو ثابت کر دیا گیا نا کہ وہ اچھا کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو اچھا دیتا ہے. ان کی عزت بھی ہے، سپر پاور بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، ان کے قرض کے بغیر تم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. تو حقوق العباد، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں جب سوال ہوگا نا، تو اللہ سوال کرے گا کہ میں بیمار تھا، میں تیرے ہمسائے میں تھا، تو نے میرا پتہ نہ کیا. تو بندہ کہے گا اللہ تو اور میرے ہمسائے میں؟ تو اللہ کہے گا ہاں، وہ فلاں تیرے ہمسائے میں نہیں تھا، وہ میرا بندہ تھا نا، وہ بیمار تھا، تو نے کبھی اس کا پتہ کیا؟ میں نے پھر اللہ کہے گا کہ میں نے تیرے سے مانگا، تو نے مجھے نہ دیا. تو وہ کہے گا اے اللہ تو نے میرے سے مانگا. وہ کہے گا فلاں آدمی میں نے نہیں بھیجا تھا تیری طرف، اس نے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا، تو نے اس کو نہ دیا. ایسے یعنی کہ ہوں گے یہ حقوق العباد کے سوال. تو یہ سب سوال کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کے ہوں گے. تو اس لیے حقوق العباد کو آپ اس پہ کام کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ میری وجہ سے کسی دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، کوئی ناخوشی نہ ہو، یعنی کہ وہ خوش نہ ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ حقوق العباد میں آتی. اس لیے سب سے بڑا کام جو ہے نا، وہ آپ حقوق العباد کا خیال رکھو. اگر آپ کے حقوق العباد صحیح، تو اس دن انشاءاللہ جنت آپ کے سامنے. تو اگر حقوق العباد میں آپ مار کھا گئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اپنے صحابہ سے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے. انہوں نے بولا نہیں، مسکین وہ ہوگا کہ روز محشر نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، جنت واجب ہو جائے گی، اس کو حکم ہوگا کہ فرشتوں کو کہ اس کو جنت میں ڈال دو. تو جب جنت کی طرف جانے لگے گا تو ایک آدمی آواز دے گا نہیں اے اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، تو اس کو روک لیا جائے گا. تو اس کے نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائے. اتنی دیر میں دوسرا آ جائے گا، تیسرا، لائن لگ جائے گی کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو وہ جب لائن لگ جائے گی تو اس کی نیکیاں جو ہے نا، وہ اللہ ان کو دیتا جائے گا، یہ دیکھتا رہے گا. تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لائن ختم نہیں ہوگی. جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، غلط کیا ہوگا، جو کچھ بھی کیا ہوگا حقوق العباد میں،
تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ ختم نہیں ہوں گے، تو پھر لوگوں کی برائیاں جو ہے نا، گناہ جو ہے اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی کہ جس شخص کو جنت واجب ہو گئی تھی، وہ ابھی اس کو فرشتے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مسکین بننے سے بچے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں حقوق البات اور حقوق اللہ پہ بھی پورا کام کرنے کا، پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔